الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ کی آیات بینات 34 کا کچھ حصہ اور 35 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات میری زبان پہ حق اور سچ کو جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا اور چاندی تمہارا خزانہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، ان لوگوں کو عذاب کا سنایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ بالخصوص اس میں جو زکوٰۃ ہے، جو ہمارے اسلام کا اہم تیسرا رکن ہے، اس کی ادائیگی نہ کرنے کا جو وبال بندے کے لیے ہے، اس کا حکم فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل زکوٰۃ کا حکم چل رہا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائے گا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یعنی اپنے سونے اور چاندی سے، اپنے اموال سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، زکوٰۃ ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فضیلت کے بارے میں جایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے ہمارے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ زکوٰۃ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ تو جس طریقہ سے ہمارا جسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس جسم کی نعمت کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے کے لیے اس کا جو طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، حج ادا کریں، دیگر نیک کام کریں، تو یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اس طریقہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں سے اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے اموال سے صدقہ و خیرات ادا کریں، اور بالخصوص جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرے۔ تو اس لیے جب مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کر دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ جس طریقہ سے بدن کو ہم خرچ کریں گے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج ادا کریں گے، دیگر نیک اعمال کے لیے اس کو ہم خرچ کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے
جسم کے اندر برکت آ جائے گی۔ اسی طریقہ سے جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو اس مال کے زکوٰۃ کی وجہ سے اس مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مبارکہ کے اندر ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے اموال کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ کیوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ مال جس کو بندہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو یہی مال جو ہے قیامت کے دن فرمایا کہ سونا اور چاندی اس کو آگ پہ تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد پھر اس کا جو مالک ہوگا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے جبینوں کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پشت کو اسی آگ سے داغا جائے گا۔ تو یہ وہ سزا ہے جس کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مقدس کی اور بھی آیات بینات ہیں کہ جس کے اندر ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ قرآن مقدس کی ان آیات میں سے ایک آیت مبارکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ فرمایا کہ جو لوگ ان چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وخیر اللہ کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، نہیں، بلکہ کیا ہوگا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ کہ توق جس طریقے سے گلے کے اندر کوئی چیز، جس طریقے سے ہار ہے اس کو پہنا دیا جائے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہی مال جو ہے اکٹھا کر کے توق بنا کر، یوں سمجھ لیں کہ آگ کا توق بنا کر، آگ کا ہار بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور قرآن مقدس کے 30ویں پارہ کے اندر پوری سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الہمزہ کہا جاتا ہے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہر طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے تباہی ہے جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بھڑکتی ہوئی شولوں کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو یہ پوری سورہ مبارکہ اس کے اندر بھی ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ مال وہ یہ نہ گمان کرے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کہ وہ مال کو خرچ نہیں کرتا، مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فرمایا نہیں، وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ یہ اس کو چورا چورا کر دینے والے، جسم کی ہڈیاں ذرے ذرے کر دینے والے، یعنی جہنم کی آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی گئی، اور قرآن مقدس کے اندر اور بھی ایسے واقعات بھی ہیں جس کے اندر جیسے قارون کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن کیا خوبصورت تھا، لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے، لیکن جس وقت اس کے پاس مال آ گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اس کے مال میں سے زکوٰۃ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالیں۔ تو اس قارون نے پھر جواب کیا دیا، اس نے اپنے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی ساتھ آ گئے، کہنے لگے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں
اللہ تعالیٰ کے فلاں کام کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، فلاں کا حکم دیا، ہم نے سب کو برداشت کیا، لیکن اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ تو قارون نے جس وقت اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالا، جو حصہ اس کے لیے مقرر کیا تھا، تو بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس کے مال سامنے آیا کہ اتنا مال جو مجھے دینا پڑے گا، تو اب وہ بخل، کنجوسی، ہرس، لالچ، طمع وہ اس پر غالب آ گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اور جب اس نے انکار کر دیا تو پھر اس کی عوام نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ تہمت لگائیں تاکہ یہ ہم سے باز آ جائے، ہم سے دور ہو جائے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جب اکٹھا کیا گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو سنائے، تو اس کے دوران آپ نے یہ بھی اللہ کا حکم سنایا کہ جو شخص زنا کرے گا، تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے اتنے کوڑے لگائے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ تو قوم نے پوچھا کہ اگر آپ بھی یہ کام کریں تو آپ کو بھی یہی سزا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل۔ تو انہوں نے چونکہ پہلے ایک فحشہ عورت کو تیار کر رکھا تھا تاکہ آپ پر الزام لگایا جائے، آپ کو بدنام کیا جائے، تو اس قارون نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ زنا کیا ہے، الیاذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس عورت کو جب بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے جب فرمایا کہ تو تجھے اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ تو سچ بتا، تو اس عورت نے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے تیار کیا تھا آپ پر الزام لگانے کے لیے، آپ سچے ہیں، آپ اس عیب سے بالکل پاک اور صاف ہیں، ان لوگوں نے مجھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سجدہ کے اندر وحی آئی، کیا پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو حکم دیں گے زمین ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب زمین کو حکم دیا کہ اے زمین ان کو اپنے اندر لے لے، تو وہ لوگ دھنسنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے چیخو پکار کی، آپ نے فرمایا کہ زمین کو پھر حکم دیا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے قارون جو ہے وہ اور اس کے ساتھی وہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو ساتھی بچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے سزا دے رہا ہے تاکہ یہ آپ کے مال پر جو ہے جتنا قارون کا پیچھے مال بچے گا اس پر یہ قبضہ کر لیں گے، اور مال کو جمع کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور زمین کو حکم دیا، تو جتنے بھی اس کے خزانے تھے وہ بھی سارے کے سارے زمین کے اندر دھنس گئے، یعنی قارون اپنے تمام خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، اگر مال انسان کو بچا سکتا ہوتا تو قارون کے پاس تو اتنے بڑے خزانے تھے، وہ اس کو بچا لیتے، لیکن وہ اس کے کسی کام نہ آئے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے اندر بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ہرس اور لالچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن مقدس کی ان آیات بینات سے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ مال ہمیں زندہ نہیں رکھ سکے گا، یہ مال ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، مال ہم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ سیرت کی کتب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ثعلب نامی ایک شخص تھا، مسلمان تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے، میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا، غریب لوگوں کی ان کی مدد کیا کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلب کیا یہ بہتر نہیں کہ تو میری طرح ہو، کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی کے یہ پہاڑ بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو جو مل رہا ہے ٹھیک ہے ایسے زندگی گزارے۔ اس نے پھر عرض کیا کہ حضور نہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ پھر تیسری مرتبہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ثعلب کے مال کے اندر برکت عطا فرما۔ تو اس نے جانور لیے، بکریاں لی، تو اتنی اس کے اندر برکت آ گئی کہ مدینہ پاک کے اندر اس کو کوئی ایسی حویلی نہیں ملی، ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں اس کا مال جو وہ اپنے مال کو رکھ سکے۔ تو وہ مدینہ پاک سے باہر جنگل میں لے گیا، وہاں بہت بڑی اس کا ریوڑ اس نے تیار کیا، اس کا مال وہاں پہ رہتا۔ پھر کیا ہوتا
کہ پہلے ساری نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، پھر جس وقت جنگل میں چلا گیا تو اب صرف فجر اور عشاء کی پڑھتا تھا، پھر اور مال جب بڑھ گیا تو پھر صرف جمعہ کو آیا کرتا تھا، پھر اور مال بڑھ گیا تو جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 عاملین کو بھیجا کہ جاؤ ثعلب سے اور دوسرے شخص سے، دوسرے قبیلہ کے لوگوں کی طرف بھیجا کہ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے عامل جس وقت اس کے پاس گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنایا تو ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، کہنے لگا کہ آپ آگے سے ہو آئیں، واپسی بھی میرے پاس آنا، میں سوچوں گا اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ جس وقت وہ لوگ عاملین واپس آئے تو اس نے کہا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط ہے وہ تو پڑھ کر سنائیں۔ جب وہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ تو زکوٰۃ تو نہیں، یہ تو ایک ٹیکس ہے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کی آیات بینات نازل فرمائیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو ہم میں سے ضرور جو ہے صدقہ بھی کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، کہ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرما دیا تو پھر اس میں کنجوسی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ سے اپنے وعدے سے پھر گئے اور وہ پھرنے والے لوگ تھے۔ تو جس وقت ثعلب نے انکار کر دیا، اس کی مذمت کے اندر قرآن مقدس کی یہ آیات بینات نازل ہوئیں، تو اس کے کسی رشتہ دار نے جا کر بتایا کہ ثعلب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے۔ اب وہ روتا ہوا آیا اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ لے کر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لے کر آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب نے قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے قبول کروں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر وہ زکوٰۃ لے کر آیا، تو آپ نے بھی فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں فرمایا تو میں قبول کیسے کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے قرآن مقدس کی تمام آیات بینات سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے فرامین سے، اور بالخصوص اس ثعلب سے کہ وہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا، اس نے کوئی نماز کا انکار نہیں کیا، اس نے روزے کا انکار نہیں کیا، صرف اس نے کیا کہا؟ زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ اپنے مال کی حرص کے اندر ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے آج ہمیں بھی ان واقعات سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنے اموال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو کہیں ہمارا بھی انجام ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔